بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 8 سے 80 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ ڈاکٹر فیض الحسن نسیم، شاہد شریف اور عاقب اپنے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں. شاہد، ایک معصوم سا چھوٹا سا سوال. جی سر. اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرے جی تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ سر، رد عمل جو ہونا چاہیے وہ تو بہتر ہونا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ فی البدیہہ میرا رسپانس کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب بھی کوئی اگر ہمارے ساتھ برا کرے تو اس کا لازمی جو ہے ہمارے مسلمان ہوتے ہوئے تو ہمیں اس کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنا چاہیے. یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا برتاؤ رکھیں گے تو یہاں تک کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ بھی آپ کا دوست بن سکتا ہے. جی. بات مجھے اس لیے یاد آئی کہ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا. ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی اور حسب معمول جیسے محلوں میں ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈالتا ہے، ویسے ہی محلے داروں نے اپنا اپنا حصہ ڈال کے مسجد کی تعمیر کا کام ایک حد تک پہنچایا. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پیسوں کی کمی کے باعث مسجد کا کام رکنے لگا. جی. ایسے موقع پر کسی دوست نے مولانا صاحب کو، مسجد کے جو امام تھے، ان کو ایک مشورہ دیا کہ وہ جو گلی کے کونے پر ایک تاجر ہے، اللہ نے بڑا اس سے صاحب استطاعت، صاحب مال بنایا ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے لوگ مسجد کے معاملات میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تاجر بھی مسجد کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا، البتہ اگر آپ ان کے دروازے پہ چلے جائیں اور انہیں یہ درخواست کریں کہ مسجد کا کام اس باعث رکا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ صاحب استطاعت ہے، کوئی مدد کر رہا ہے. مولانا صاحب نے حامی بھر لی. انہوں نے کہا کہ بالکل جناب، میں ضرور چلا جاؤں گا، مسجد کا کام ہے اور اس کام کی خاطر تو جہاں تک ضرورت ہو، جس جگہ ضرورت ہو، جانا چاہیے. اگلے دن صبح وہ تاجر کے گھر چلے گئے. انہوں نے دروازے پہ دستک دی. تاجر اندر سے نکلا تو مولانا صاحب نے سلام علیک خیریت کے بعد ان سے کہا کہ مسجد کی تعمیر کا کام جاری ہے اور ہم ایک ایسے مرحلے پہ پہنچ گئے ہیں جہاں ہمارے پاس اب مزید فنڈز نہیں ہیں، تو ہر صاحب استطاعت نے اپنی اپنی حیثیت سے حصہ بھی ڈالا ہے. اس کے باوجود ہمیں مزید پیسوں کی کچھ ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چونکہ صاحب استطاعت بنایا ہے، اس لیے اگر آپ مہربانی کریں تو ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ مسجد کا کام مکمل ہو سکے. تاجر نے جانے اس وقت کس موڈ میں تھا، اس نے مولانا صاحب پہ چڑھائی کر دی. اچھا. ایک تو تمہارے اسپیکر جو ہیں اور ان میں ہونے والی تقریریں جو ہیں وہ ہمیں سونے نہیں دیتی، آرام نہیں کرنے دیتے، ڈسٹرب کیا ہوا ہے تم نے، اور اب اوپر سے تم میرے پاس آ گئے ہو چندہ مانگنے کے لیے. پتہ نہیں کس غصے میں تھا وہ شخص، کہنے لگا لاؤ ہاتھ ادھر کرو، میں تمہیں چندہ دوں. اچھا. مولانا صاحب نے ہاتھ بڑھا دیا آگے، تو اس شخص نے ان کے ہاتھ پہ تھوک دیا. اچھا. اب ہم جیسا کوئی عام انسان ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کا بہت شدید ریاکشن ہو سکتا تھا، لیکن مولانا صاحب نے بڑی صبر کا، ہمت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کپڑے سے ہاتھ کو صاف کیا، کہنے لگے حضرت یہ تو ہو گیا میرا حصہ، صحیح. اب یہ دوسرا ہاتھ میں آپ کے سامنے بڑھا رہا ہوں تو ذرا اللہ کے لیے بھی دے دیجیے. معلوم نہیں یہ بات تاجر کو کہاں لگی صحیح کہ وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا. شرمندہ اس کی آنکھیں بھر آئیں. تھوڑی دیر بعد اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. پھر اس نے مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا مجھے یہ بتائیے آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے. ٹھیک. مولانا نے کہا کہ جو مزید کام مسجد کا باقی رہتا ہے اس کے لیے ہمیں کوئی 3 سے 4 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. اس نے کہا نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا مہینے کا خرچہ مسجد کا کتنا ہے. صحیح. اوورآل ایکسپینسز، مجموعی ایکسپینسز بتائیے مجھے. مولانا کہا کہ تقریباً 8 لاکھ کے قریب ہمارا خرچہ ہے جس کی ہمیں مسجد کے لیے ضرورت پڑتی ہے. تاجر خاموشی سے اندر گیا. جی. 8 لاکھ کا چیک کاٹا اور آ کے مولانا صاحب کے ہاتھ میں دیا. اچھا. کہنے لگا آج کے بعد اس مسجد کے تمام اخراجات کی ذمہ داری میری ہے، آپ نے کسی اور سے کوئی پیسہ نہیں لینا. میں معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے جو آپ کے ساتھ برتاؤ کیا، جو رویہ رکھا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. مولانا صاحب خوشی وہ چیک لے کر واپس آ گئے. مسجد کی تکمیل ہو گئی. لیکن اس واقعے کو بتانے والے نے بتایا کہ جو بنیادی سبق اس واقعے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا رویہ ہمت والا ہے، صبر والا ہے، تو پھر بڑے سے بڑا گستاخ شخص بھی ہدایت حاصل کر سکتا ہے. مولانا کے اس رویے نے اس تاجر کو ایسی راہ ہدایت عطا کی کہ باقی کا سارا خرچہ اس نے اس مسجد کا اٹھا لیا. اور اس نے مولانا صاحب سے کہا کہ
آئندہ کے لیے اس مسجد کا سارا خرچہ جو ہے وہ میں برداشت کیا کروں گا۔ سر یہ کنکلوژن نکالنے سے پہلے مجھے بھی ایک چھوٹی سی ایک حکایت اسی موضوع کے اوپر متصل مجھے یاد آ رہی ہے۔ حضرت مالک بن دینار کا یہ واقعہ ہے کہ آپ کے گھر کے قریب ایک پڑوسی آیا جو کہ یہودی تھا، تو اس نے کرائے پہ وہاں مکان لے لیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، تو وہ کیا کرتا، ان کو تنگ کرنے کے لیے اس نے اپنے گھر کا جو پرنالہ تھا وہاں سے نجاست ان کے گھر میں بھیج دیا کرتا۔ کافی عرصے تک، مدتوں تک وہ ایسا کرتا رہا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ تنگ آ جائیں گے شاید، یا یہاں سے چلے جائیں گے چھوڑ کے۔ بہرحال آپ جو ہے وہ مدتوں تک اس کو بھی کچھ نہ کہا یہودی کو۔ تو وہ جب تنگ ہو گیا اور خود ہی آپ کے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، حضرت یہ میں آپ کے گھر میں جو گندگی بھیجتا ہوں، کیا آپ کو اس پہ غصہ نہیں آتا؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو غصہ آتا ہے، ظاہر ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو پھر غصہ آتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے لیے جو ہے کوئی بندوبست کر لیا ہے جھاڑو کا، ٹوکری کا، تو میں اس کو صاف کر دیتا ہوں جو غلاظت تم بھیجا کرتے ہو۔ تو غصہ نہیں آتا آپ کو؟ انہوں نے کہا بالکل غصہ آتا ہے، لیکن ہمارا اللہ فرماتا ہے کہ وہی لوگ اچھے ہیں جو اپنے غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے دوست ہیں۔ آپ کی بات سے یہ مجھے یاد آیا کہ رویوں میں جو اچھائی ہے، رویوں میں جو نرم گوئی ہے، اگر ہم اپنے رویوں کو ٹھیک کر لیں تو یقیناً یہ اشاعت دین کا باعث بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں کے دل میں گھر کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ایک وہ کہتے ہیں بات سے بات یاد آتی ہے نا، تو ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے اسلامک ہسٹری سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ ایک جنگ میں آپ نے ایک یہودی کو گرایا ہوا تھا، قریب تھا کہ آپ اپنے خنجر سے اس کا کام تمام کرتے کہ اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا۔ جی، آپ اس کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا پہلے میں تمہیں اگر قتل کر رہا تھا تو میں اللہ کی خاطر تمہیں قتل کر رہا تھا، لیکن اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو میرا ذاتی غصہ اس میں شامل ہوتا، میرا نفس حائل ہو جاتا، اور میں اپنے ذاتی غصے کی خاطر اگر تمہیں قتل کروں گا تو میں غلط کام کروں گا، اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اور وہ یہودی روایت میں آتا ہے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے وہیں کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو جو بات آپ نے کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ بات کرنے کا انداز، سلیقہ، تمیز، ادب یہ آ جائے نا تو بڑے سے بڑا متکبر اور فاسق شخص بھی جو ہے نا وہ بھی ہدایت پا جاتا ہے۔ اور لیکن برداشت اور صبر کی یہ جو ہمت ہے یہ صرف علم عطا کرتا ہے، اور علماء کرام میں عمومی طور پر یہ حوصلہ، یہ صبر، یہ برداشت موجود ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر اسلام پھیلانا ہے آپ نے تو پھر اچھے اخلاق اور میٹھی زبان آپ کو استعمال کرنی چاہیے، اس سے آپ پوری دنیا کو فتح کر سکیں۔ تو شاید میرا خیال ہے کہ دوستوں تک ہمارا پیغام پہنچ گیا ہوگا کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ ناروا رویہ رکھتا ہے اور آپ کو اس پہ غصہ آتا ہے تو پھر اس غصے کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے، اپنے اندر صبر کیجیے، کیونکہ صبر اور اس حوصلے سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو ہدایت دے دے، اور اگر وہ شخص ہدایت پا جاتا ہے تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ دوستوں سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ آئندہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ صرف یاد دہانی کے طور پر دوستوں کو یاد کراتے چلیں کہ ایک تو ہماری ویڈیو مکمل دیکھا کریں، اور دوسرا اس پیغام کو عام کریں، ان ویڈیو کے لنکس کو دوسرے دوستوں تک پہنچایا کریں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، ہمیں بھی اس کا انشاءاللہ اجر ملے گا، اور اگر آپ اس پیغام کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عطا کرے گا۔ فیض الحسن نسیم، شاہد شریف اور عاقب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔